دکن پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ساس رانیہ اپنی بہو ماہم کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ دونوں کے درمیان ہر روز کی نوک جھوک ایک معمول بن چکی تھی۔ اگلے دن ماہم نے اپنی ساس کو کھانا دیا تو وہ روز کے معمول کی طرح بولی، تمہارے ہاتھ کا کھانا ہمیشہ بد مزہ کیوں ہوتا ہے؟ کچھ آتا بھی ہے یا بس زبان چلانا آتا ہے؟ امی، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ آپ کو کھانا پسند آ جائے۔ تمہاری کوشش تو تمہارے ماں باپ کے گھر میں ہی رہ گئی ہے، جہاں بھی جاتی ہو نحوست پھیلا دیتی ہو، بدتمیز لڑکی۔ یہ سن کر ماہم اداس ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماہم نے ہمیشہ برداشت کیا تھا، لیکن آج رانیہ کے الفاظ نے اس کے دل پر ایک گہرا زخم چھوڑا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، پھر اس نے سوچا کہ اس عورت کا کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگلی صبح وہ جب اٹھی تو سیدھا باورچی خانے میں گئی اور وہاں سے ایک چھری اٹھا لائی۔ چھری اٹھا کر وہ سیدھا اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور دیکھا کہ ساس ابھی سو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بالکل ٹھیک موقع ہے اس عورت سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس نے ٹھان لیا کہ آج وہ اس عورت کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس کے دل میں نفرت کا ایک بہت بڑا الاؤ جل رہا تھا، سو اس نے چاقو سیدھا رانیہ کے سینے میں دے مارا اور وہ وہی دم توڑ کر مر گئی۔ یہ دیکھ کر ماہم بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب اس کی اس بڑیا سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ماہم کو گھر میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے رانیہ ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے۔ وہ یہ سوچ کر بہت گھبرانے لگی، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ رانیہ سے جان چھڑانے کے لیے کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی رانیہ اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی۔ ایک دن جب ماہم اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اس نے ایسا محسوس کیا جیسے رانیہ اس کے سامنے ہے۔ تب ہی رانیہ کی آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگی۔ وہ یہ سن کر ڈر گئی اور خوف کے مارے چیخنے لگی، لیکن کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی اور کوئی بھی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ماہم اپنے گھر میں مردہ پڑی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے رانیہ کی موت ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سب ماہم کے کیے کا بدلہ ہے، جو اسے رانیہ نے سزا کے طور پر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر کوئی اس پر چرچا کرنے لگا۔ ماہم کی موت سب کے لیے ایک سبق بن گئی۔ نفرت اور انتقام کا انجام ہمیشہ خوفناک اور خطرناک ہی ہوتا ہے۔